आंखें बंद हैं और जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। इस पोस्चर का नाम है डेडली मैन पोस्चर, जिसमें अभी आप लेटे हैं। शव आसना, लाश आसना भी इसको कहते हैं। आपने देखा होगा पानी में जब कोई डूब जाता है तो उसकी लाश पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। लाश के पास कोई ज़रूर ऐसा फन है कि वो डूबती नहीं। दोस्तों, ये पूरी ज़िंदगी का सबक है। हम उतने ही ज़्यादा डूबते चले जाते हैं जितना हम ज़्यादा हाथ पांव मारते हैं। लाश से ये सबक सीखें कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। अगर आप लाइफ को ऐसे जीना चाहते हैं कि बस आप फ्लोट करें, लाश पानी के हवाले होती है। लाश अपनी सारी एफर्ट, सारी तगो-दो छोड़ देती है। ये पूरी दुनिया के दरवेशों, अल्लाह वालों का यही पैगाम है कि अपने आप को कुदरत के हवाले कर दो। आप फ्लोट करने लगेंगे, दुनिया के दुख आपको डुबोएंगे नहीं। आएं, अपनी सारी एफर्ट छोड़ दें। आज एफर्ट करके सिकंदर दुनिया को तो फतह कर लेता है, लेकिन ना सुकून मिला, ना कोई खुशी मिली। आज एफर्ट लेस हो जाएं। जित जित के तू उम्र गुजारी, हुण ते हार फकीरा। जितण दा मुल कौडी पैंदा ते हारण दा मुल हीरा। जो कुछ भी आप एफर्ट से, भाग दौड़ से चीज़ें जीतते हो, वो कौड़ी बराबर ही हैं। लेकिन जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जो एफर्ट लेस हो गया, जो हार गया, हारन दा मुल हीरा। असल हीरे, असल दौलत उसी को मिलती है। आए आज सर से लेकर पांव तक अपने वजूद को ऐसे ही कुदरत के हवाले कर दें, जिस तरह एक सूखा पत्ता पानी के ऊपर फ्लोट करता है। एक होता है पानी में तैरना और एक होता है पानी पर बहना, फ्लोट करना। तैरने में एफर्ट लगती है। आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर के जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्लोट करेंगे तो आप एक छोटी नदी से बड़ी नदी में जा सकते हैं, बड़ी नदी से आप समंदर में जा सकते हैं। क्योंकि फ्लोट में कोई ताकत नहीं लगती, फ्लोट में आपको बहना है। बहना है। ये सुल्तान बहू क्या कहता है? कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूँ।
جیسے ایک سوکھا پتا ندی کے حوالے ہوتا ہے تو ندی اس کو سمندر تک لے کے جا سکتی ہے۔ درویش سمندر کو حاصل کر لیتے ہیں، اس یونیورسل انرجی کے اندر وہ اتر جاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اس زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو انرجی ہے اس کے ساتھ وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ وہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ کیتی جان حوالے رب دے، اپنے سر کو آج ڈھیلا چھوڑ دیں۔ مرن تو پہلے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہو۔ جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا نہیں آتا۔ کیا ہے مرنا؟ خود حوالگی، سرنڈرنگ۔ آئیں اپنے پورے وجود کو ایسے ڈھیلا چھوڑ دیں جیسے یہ ایک لاش پڑی ہے۔ آپ کا علاج تبھی ہی ہو پائے گا جب آپ اس کو سرنڈر کریں گے۔ ایک چھوٹی سی سرجری بھی ڈاکٹر اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ بے ہوش نہ ہوں، جب تک کہ آپ پوری طرح ڈاکٹر کے سامنے سرنڈر نہ ہوں۔ تو یہ تو اتنی بڑی سرجری ہے، یہ تو خدا کے ساتھ ملنا ہے، یہ تو عرفان ہے، یہ تو انلائٹن ہونا ہے، یہ تو سمندر ہونا ہے، یہ تو کل کائنات کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کا 100% سرنڈر ہونا۔ آئیں، میں اپنے سر کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں۔ نکل جائیں سر سے باہر، چھوڑ دیں سر کو۔ پکڑ کے رکھا کیا ملا؟ اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے انسان نے اپنے اس وجود کا۔ ڈائبٹیز، اس دور کا انسان بیماریوں سے بھرا پڑا ہے۔ خدا کا یہ تحفہ تھا، یہ وجود، یہ جسم، اس کو لوٹائیں تو انرجی سے بھر کے لوٹائیں۔ اس کو لوٹا پوٹا، اس کو بیماریوں سے بھرا ہوا مت چھوڑیں۔ میرا سر ڈھیلا ہو رہا ہے، میرا سر ریلیکس ہو رہا ہے، میں سر کو چھوڑ رہا ہوں۔ ذرا سر میں سے آج نکل جائیں۔ میرے چہرے کے مسل سب ریلیکس ہو رہے ہیں، میری آئیز ڈھیلی ہو رہی ہیں، میری گردن کے مسلز، سارا تناؤ آپ کا اس وجود میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ آپ کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے، بہت سٹرونگ گرپ ہے، پکڑ ہے اس وجود کے اوپر۔ اس گرپ کو، اس پکڑ کو آج ڈھیلا چھوڑ دیں۔ میں اپنی گردن کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں۔ میرے کندھے نرم پڑ رہے ہیں، بالکل ریلیکس ہو رہے ہیں۔ چھوڑ دیں، چھوڑیں، گہری پکڑ ہے اس وجود پر، چھوڑ دیں۔ میرا سینہ، میرا پیٹ، یہ سینہ آپ کا ہے، یہ کیوں ٹائٹ ہے؟ جتنے سخت ہوتے چلے جائیں گے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے لائف فورس سے۔ سختی ہی گناہ ہے، سختی ہی کفر ہے۔ ثم قست قلوبکم،
نہ کوئی بندہ پھر بات سنتا ہے. سمم بکمم عمیٌ فہم لا یرجعون. بڑا دور چلا جاتا ہے. انسان سن کے بھی نہیں سنتا, اس کے دل کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. جو سخت ہوتا ہے, جو نرم ہوتا ہے, تھوڑی سی بات بھی اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے. نرمی ہی نیکی ہے. اپنی بیک کو ڈھیلا چھوڑ دیں. میری بیک ڈھیلی ہو رہی ہے. اپر بیک کا تناؤ, اپر بیک کی بیماریاں, لوئر بیک کا درد, لوئر بیک کا بھاری پن, یہ آپ نے پیدا کیا ہے تو آپ نہیں چھوڑنا ہے. میں پوری بیک کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں. اس وجود کا ایک ایک درد اور ایک ایک دکھ آپ کے اس جسم سے نکل سکتا ہے. میری دونوں ٹانگیں, میری تھائز, میرے گھٹنے اور میری پنڈلیاں, ساری ٹانگیں نرم ہو رہی ہیں, نرم ہو رہی ہیں. جس طرح ایک رسی کو بل دیے چلے جاؤ, بل دیے چلے جاؤ تو وہ سخت ہوتی چلی جاتی ہے. یوں ہی ہم لائف بھر اپنے آپ کو بل دیے چلے جاتے ہیں اور اتنے سخت ہو جاتے ہیں. دماغ تو ہمارا سکڑ جاتا ہے, ہر چیز شرنک ہو جاتی ہے. آئیں یہ بل دینا بند کر دیں, واپس کھلنے کا عمل شروع ہو جائے. جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں, اس میں وہ چابی والے کھلونے, تو ان میں ایک وائر ہوتی ہے, تو جب چابی دیتے ہیں تو وہ وائر جو ہے وہ لپٹ جاتی ہے. ہم لائف بھر اپنے آپ کو یوں ہی چابی دیے چلے جا رہے ہیں, ہارڈ کیے چلے جا رہے ہیں, لپیٹے جا رہے ہیں, سکیڑ رہے ہیں, سخت کیے چلے جا رہے ہیں. آج اپنے آپ کو انوائنڈ ہونے دیں. بہت سپریسڈ ہے انسان, دبا پڑا ہے, کھینچا پڑا ہے, لپٹا پڑا ہے. آئیں اپنے آپ کو انوائنڈ ہونے دیں, اپنے آپ کو کھلنے دیں, اپنے بل اترنے دیں. میرا انگ انگ اندر سے اور باہر سے ڈھیلا ہو رہا ہے. میرا دل نرم پڑ رہا ہے. یہ بائی پاس آپریشن, یہ پھیپھڑوں کی میڈیسنز, یہ لنگز کی پرابلمز 100% وداؤٹ اینی میڈیسن, وداؤٹ اینی میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ ٹھیک کر سکتے ہو. سینے پہ دھیان لے جائیں, اپنے دل اور پھیپھڑوں کو نرم کریں. بھئی یہ آپ کا دل ہے, یہ آپ کا دل ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے ہیں پھیپھڑے, قدرت نے یہ آپ کو باڈی دی ہے. ڈاکٹروں اور حکیموں کو بیچ میں کیوں لے کر آتے ہو جب بیماری ہو جاتی ہے؟ بیماری آپ پیدا کرتے ہو. ڈاکٹر کیا کر لے گا؟ وہ کو تکا ہی چلائے گا. ساری میڈیکل سائنس ایک تکا ہے, ایک انتہائی بیوقوفانہ علاج کا طریقہ ہے, انتہائی بھدا. کیونکہ آپ تو یو آر مور انرجی بینگ, آپ اسپرچول بینگ ہو, یہ پورا وجود انرجی ہے, اور اس انرجی کو آپ غیر قدرتی اور غیر فطرتی طریقوں سے, سرجری سے, آپریشن سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنا بیڑا غرق کر لیں گے. جو انرجی ہے, جو سافٹ سسٹم ہے, اس کو سافٹ سسٹم سے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. ہمارا مائنڈ وہ بنیادی وجہ ہے
اس جسم کے اندر کینسر کو پیدا کرنے کا یا ڈائبٹیز یا جوڑوں کا درد یا کوئی اور پرابلم، مائیگرین، ہمارا مائنڈ اور ہمارا مائنڈ وجہ ہے۔ آج سے پہلے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں چل رہا تھا، وہ لگاتار باڈی کو ہارڈ کر رہا تھا، فریز کر رہا تھا، سکیڑ رہا تھا، لپیٹ رہا تھا، بند کر رہا تھا۔ آج ہم نے اسی مائنڈ کو یہ ٹیچ کر دیا ہے کہ باڈی کو کھلنے دے، باڈی کو کھلنے دے، باڈی کو نرم ہونے دے، باڈی کو انوائنڈ ہونے دیں۔ یہ ویری سمپل سائنس، اب اس میں کون سی کمپلیکیشنز ہیں؟ توجہ دیجئے۔ لیکن جب آپ اپنے اوپر کام نہیں کریں گے، آپ اپنے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے، تو ڈاکٹر بیچ میں آ جائیں گے، ان کو موقع ملے گا آپ کی جیب خالی کرنے کا۔ میڈیسنز کی کمپنیز کو، یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور پوری دنیا کا انسان اگر کمزور ہوا ہے تو اس بزنس مینوں، یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز، ہاسپٹلوں اور ڈاکٹروں کی وجہ سے ہے۔ اس دنیا کا جو انسان بیمار ہے وہ صرف اور صرف ان ہاسپٹلوں کی وجہ سے ہے، ڈاکٹروں کی وجہ سے ہے۔ انسان اپنے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ گیا ہے، وہ گولیوں پر اعتماد کرتا ہے، وہ اپنی پاورز، اپنی انرجیز، اپنی پوٹینشل کو ڈسکور ہی نہیں کر پا رہا، اور جب بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری انرجیز سلو ہو جاتی ہیں، ہماری پوٹینشلز بلاک ہو جاتے ہیں۔ جسم کا وہ حصہ، فار ایگزامپل آپ کی پینکریاز ہیں، جب آپ باہر سے باڈی کو انسولین دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی پینکریاز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کی پینکریاز کو پتہ چل جاتا ہے کہ باہر سے انسولین آ رہی ہے، کام چل رہا ہے، تو اس کو جو اپنا کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتی۔ پھر یوں ہی یہ پوری زندگی کے اندر ایسے ہی ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ سر درد کے لیے پیناڈول ہے، اور بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، فلاں کے لیے یہ ڈاکٹر حکیم بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنی صلاحیتوں کو نہیں جگاتے، پھر آپ ایک برائلر مرغی بن جاتے ہیں، پھر آپ کمزور انسان بن جاتے ہیں۔ میرا پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک ڈھیلا ہو رہا ہے۔ مجھے آج کے بعد اپنے پوٹینشلز، اپنی انرجیز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، مجھے اپنی صلاحیتوں پر جو قدرت نے مجھے عطا کی ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے، مجھے اپنے اس وجود کے اندر جو سسٹمز ہیں ان کو جاننا ہے۔ اوکے جی، ابھی سب لوگ آپ میرے ساتھ سانس لیں گے اور چھوڑیں گے، اللہ پہ سانس لیں گے، ہو پہ چھوڑیں گے۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ یہ سب لوگ لمبا اور گہرا سانس لیں، چھوڑ دیں، دونوں ہاتھوں کو رگڑیں گے جی آپس میں،
اور اپنے فیس پہ دونوں ہاتھوں کو پھیر لیجیے. تھینک یو ویری مچ جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.